بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں غیر متمکن کی اقسام کی بحث چل رہی ہے۔ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں، جن میں سے ہم نے اسماء مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات کو پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں ہم اسماء افعال کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں غیر متمکن کی 4تھی قسم اسماء افعال ہیں۔ اسماء افعال کی تعریف: اسماء افعال وہ اسماء ہیں جو صورتاً اسم ہوں اور معنی فعل والا دیتے ہوں۔ شکل و صورت ان کی اسم والی ہوتی ہے لیکن معنی فعل والا دیتے ہیں۔ اسماء افعال کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ اسماء افعال بمعنی امر حاضر معروف اور اسماء افعال بمعنی ماضی معروف۔ اسماء افعال بمعنی امر حاضر معروف جو ہیں وہ کس کو کہتے ہیں؟ جو امر حاضر معروف والا معنی دیں۔ اور اسماء افعال بمعنی ماضی کون سے ہوتے ہیں؟ جو ماضی والا معنی دیں۔ اسماء افعال بمعنی امر حاضر معروف یہ ہے: رویدہ، بالہا، حیا، حل، حلم۔ کتنے ہو گئے؟ 4 ہیں۔ رویدہ کس معنی میں ہے؟ رویدہ عام ہل کے معنی میں ہے۔ کس معنی میں ہے؟ عام ہل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو مہلت دے۔ بالہا کس معنی میں ہے؟ اترک کے معنی میں ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ تو چھوڑ۔ حیا، حل، یہ کس معنی میں ہے؟ ایتی۔ کس معنی میں ہے؟ ایتی کے معنی میں۔ اس کا معنی تو آ۔ حلمہ کس معنی میں ہے؟ یہ بھی ایتی کے معنی میں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تو آ۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھنا، یہ جو ہم نے پڑھے نا اسماء افعال، ارویدہ، بالہا، حیا، حلمہ، آگے اور بھی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے آتے ہیں۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اب دیکھنا قرآن کریم میں آتا ہے نا حلم شہداءکم، قرآن پاک میں ہے نا، یہاں پر یہ کس کے لیے ہے؟ حلم، یہ جمع کے لیے ہے۔ اور جمع بھی کون سا؟ جمع مذکر۔ شہداء صیغہ جمع مذکر مکسر، اس میں فاعل ہے کس باب سے؟ سامعہ یسمعوا سے، ٹھیک ہے نا۔ صیغہ جمع کا ہے اور مذکر کا ہے، تو حلمہ کا جو استعمال ہے یہاں پر جمع مذکر کے لیے ہے۔ اسماء افعال واحد، تثنیہ، جمع مذکر، مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہمیں اب دیکھیے یہ نہیں کہیں گے اب حلمہ جب جمع کے لیے آئے تو پڑھیں گے حلمو، نہیں، یہ اسی طرح رہے گا۔ رویدہ جب جمع کے لیے تو پڑھیں بھی رویدو پڑھیں یا رویدو پڑھیں، سمجھا کہ اس طرح نہیں پڑھیں گے، یہ اسی طرح رہے گا۔ ہمیں قرینہ سے پتہ چلے گا، قرینہ بتائے گا یہاں پر استعمال جو ہے وہ واحد کے لیے ہے، تثنیہ کے لیے ہے یا جمع کے لیے ہے۔ حلم شہداءکم، یہاں پر جو حلمہ کا استعمال ہے جمع کے لیے ہے، اور جمع بھی کون سی ہے؟ مذکر ہے۔ شہداءکم والے قرینے نے ہمیں بتا دیا شہداء صیغہ جمع مذکر مکسر کا ہے، تو پتہ چلا حلمہ کا استعمال جمع مذکر کے لیے ہے۔ اور پھر ان کا جو فاعل ہوتا ہے وہ فاعل ضمیر مستتر ہے۔ ظاہر ہے یہ امر کا صیغہ نا، امر کا صیغہ تو نہیں، امر کے معنی میں ہے نا۔ رویدہ امہل کے معنی میں ہے، تو اب رویدہ میں جو ضمیر نکلے گی وہ کون سی ہوگی؟ انتا۔ تو اب حلم شہداءکم، ادھر حلمہ میں ضمیر انتا نہیں نکالیں گے، کون سی نکالیں گے؟ انتم۔ ظاہرہ صیغہ آگے شہداءکم جمع کا ہے نا، تو حلمہ کا استعمال بھی جمع کے لیے ہے، تو ضمیر جو نکالیں گے وہ بھی جمع کے نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان اسماء افعال کے علاوہ اور بھی اسماء افعال ہیں جو امر حاضر معروف کا معنی دیتے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک دونکا، ہا، آمین، قطو، علیکا، سہ، سہن، مہ۔ ان کے علاوہ اور بھی ہیں، حصر انہی کے اندر نہیں ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ ادھر چند ایک آپ کو لکھوا دیے گئے ہیں، ان کے علاوہ اور بھی ہیں۔ دونکا یہ بھی اس میں فعل ہے، اور یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ خذ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دونکا بمعنی خذ۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مبارک ہے نا، وہ جب چلا نا بیت مکہ المکرمہ سے، کیا نام ہے اس کا؟ عمیر بن وہب، صفوان بن امیہ سے معاہدہ کر کے کہ تو میرے بچوں کی کفالت کرنا،
اور میں جاتا ہوں جا کے معاذ اللہ مسلمانوں کے نبی کو قتل کر دیتا ہوں. اور وہ وہاں سے چلا تلوار لے کر. جب وہاں پہنچا بیت اللہ شریف میں، بیت اللہ کے قریب، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ میں تھے نا، جب وہاں پہنچا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو تھے وہ بدر کا ذکر کر رہے تھے. جنگ بدر کے اندر کفار کو شکست ہوئی تھی، ذکر کر رہے تھے. سیدنا عمر فاروق نے جب دیکھا تو دیکھ کر آپ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا دونکم الکلب، دونکم آپ فرمایا اس کتے کو پکڑو، تم اس کتے کو پکڑو. تو دونا بمانا خذ ہوتا ہے، تو دونکم الکلب کا کیا معنی ہے؟ تم اس کتے کو پکڑو. کس نے کہا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمیر بن وہب کو دیکھا تو دیکھ کر فرمایا تم اس کتے کو پکڑو. اور پھر پکڑ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے آئے. سیدنا عمر فاروق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ غادر ہے، یہ خبیث ہے، یہ ہے، یہ ہے. یعنی اس کے لیے آپ نے سخت جملے بولے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا اے عمر تو نے اس کو کتا بھی کہا، اس کو غادر بھی کہا، خبیث بھی کہا، چھوڑو ایسا نہیں بولتے، کچھ بھی نہیں کہا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ عرض کی میں تو اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آیا ہوں. جھوٹ بولا تو چھپا رہا تھا بات. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور تو جانتے تھے یہ کس نیت سے آیا. بہرحال نبی پاک نے پوچھا، جب اس نے کہا میں تو بیٹے کو ملنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے فرمایا یہ تلوار کیوں لایا؟ تو عرض کی ان تلواروں نے تو ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیا، ویسے ہی ساتھ لے آیا ہوں. تو پھر آپ نے فرمایا اے عمیر بن وہب بتا، حرم کعبہ میں، حتیم کعبہ میں بیٹھ کر تو نے جو صفوان بن امیہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور یہ باتیں کی تھیں، بتا تو کیا کہتا ہے؟ تیری زبان پر کچھ اور ہے، تیرے دل میں کچھ اور ہے. جب حضور نے یہ فرمایا اسی وقت عمیر بن وہب نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. اب سیدنا عمر فاروق نے پتہ ہے کیا کہا؟ سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ جب تک تو اسلام نہیں لایا تھا تو خنزیر بھی تجھ سے اچھا تھا، خنزیر بھی تجھ سے اچھا تھا. اب تو ایمان لے آیا، اسلام قبول کر لیا ہے، اب تو مجھ کو میرے بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے. اور بات کی سمجھ آ گئی؟ یہ ہے محبت اور نفرت کا معیار. بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں دونا بمانا خذ، یہ کیا اسم فعل ہے. دونا کا معنی کیا کرتے ہیں؟ تو پکڑ. ہاں بمانا خذ، اس کا معنی تو پکڑ. آمین، اور دعا مانگتے ہیں کہ نہیں؟ تو دعا میں کیا کہتے ہیں؟ آمین. امام دعا مانگتا ہے، مقتدی آمین کہتے ہیں. تو آمین یہ کیا اسم فعل ہے؟ یہ بمانا استجب ہے، اس کا معنی تو قبول کر. قطو بمانا انتہی، قطو بمانا قطو بھی اسم فعل ہے، اس کا کیا معنی؟ تو رک جا. علیکا عین کے ساتھ بمانا الزم، اس کا معنی تو لازم پکڑ. صح بمانا اسکت، صح بمانا یہ تنوین کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تنوین کے ساتھ ہو پھر بھی اس میں فعل، تنوین کے بغیر ہو پھر بھی تنوین کے بغیر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ہونے چپ کر، ابھی چپ کر. اور اگر تنوین کے ساتھ ہو سہن تو مانا کدے تو چپ کر جا کر، ہر ویلے بولی رکھنا ہے، بولی رکھنا. تو کہاں کھا دے بیان دیو کہ نہیں؟ سہن اس کا معنی کبھی تو چپ کر، تو صاحب معنی ہوتا تو ابھی چپ کر. ٹھیک ہے. محب معنی اکفف، ادا معنی کی تو رک جا. تو یہ ہیں چند ایک اسماء افعال. اچھا وہ اسماء افعال جو ماضی معروف والا معنی دیتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں ادھر ذکر کیے. ہیہاتا، شتانا، سرعانا. ہیہاتا یہ بھی اسم فعل ہے، یہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ باعودہ کے معنی میں، اس کا معنی وہ دور ہوا. سرعانا بمانا ساروعا، کیا معنی ہے اس کا؟ اس نے تیزی کی. شتانہ بمانا افطارہ کا، وہ جدا ہوا. یاد رکھنا شتانہ کا فاعل ہمیشہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. جیسے بھائی شتانہ زید و عمر، زید اور عمر جدا ہوئے. جی اس میں فعل کبھی کبھی، اس میں فعل مضارع، فعل مضارع کا معنی بھی دیتا ہے. جیسے بھائی اوفن، جیسے
ایک کس معنی میں اتضجر، اس کا معنی میں بے قراری محسوس کرتا ہوں. اور بندہ کلا ہوئے نا، کلا دے کولے کوئی بھی نہ ہوئے، ایک کو کمرے چ پیا بندہ کرتا ہے کہ نہیں اوف اجیل چوے بندہ باہر نکل سکتا ہے نہیں نہ نکل سکتا، پھر بندہ کہتا ہے نا جڑا اوف تے ایندا کی معنی میں بے قراری محسوس کرتا ہوں. تے بے قراری تے اندر ہونی ہے ظاہر ہے. اوہ بمانا اتوجع، میں تکلیف محسوس کرتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں. اچھا جی، ہم پڑھ رہے ہیں اس میں غیر متمکن کی اقسام کو. پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا اس میں غیر متمکن جو ہوتا ہے کوئی بھی اسم وہ مبنی الاصل نہیں ہوتا، مشابہ مبنی الاصل ہوتا ہے. اس کو یا تو حرف کے ساتھ یا فعل ماضی کے ساتھ یا امر کے ساتھ، جو بھی مشابہ مبنی الاصل ہوگا نا، جو بھی اس کو یا تو حرف کے ساتھ مشابہت ہوگی یا ماضی کے ساتھ مشابہت ہوگی یا اس کو امر کے ساتھ مشابہت ہوگی، وہ ہوگا مشابہ مبنی الاصل. تو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں غیر متمکن کی اقسام. مبنی غیر الاصل کا دوسرا نام اس میں غیر متمکن ہے نا. تو مبنی غیر الاصل کسے کہتے ہیں؟ جو بذات خود مبنی نہ ہو، کسی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہو. تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں اب اسماء افعال کی بحث. اسماء تو ان کو کس کے ساتھ مشابہت ہے جس کی بنا پر اس کو ہم نے مبنی کہہ دیا. اور بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ سائل سوال کرتا ہے اسماء افعال کے مبنی ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جواب، اسماء افعال کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ فعل امر حاضر معروف اور فعل ماضی معروف والا معنی دیتے ہیں. کون سا معنی دیتے ہیں؟ اور فعل امر حاضر معروف اور فعل ماضی معروف یہ کیا ہے؟ یہ مبنی الاصل ہیں. اسی مشابہت کی وجہ سے اسماء افعال بھی. اور ٹھیک ہے نا، ان کو مشابہت ہے کس کے ساتھ؟ ماضی اور امر کے ساتھ، کیونکہ یہ معنی ماضی اور امر والا دیتے ہیں. بعض وہ ہیں جو امر حاضر معروف کا معنی دیتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو ماضی معروف کا معنی دیتے ہیں. تو امر حاضر معروف بھی مبنی الاصل ہے، فعل ماضی معروف بھی مبنی الاصل ہے. تو چونکہ اسماء افعال کا معنی جو ہے وہ ماضی اور امر والا ہے تو مشابہت اس کے ساتھ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اسی مشابہت کی وجہ سے کہہ دیا گیا اسماء افعال کیا ہیں؟ مبنی ہیں. بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اسماء افعال کی بات آپ کی